بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وقال، اور کہا، ربکم، تمہارے رب نے، ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کروں گا، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، سیدخلون، عن قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم، جہنم میں، داخرین، ذلیل ہو کر۔ احباب گرامی، پچھلے چند ایام سے ہم اس آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے امید ہے کہ آج ہم اس آیت کو مکمل کر لیں گے۔ اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے، جو آپ میں سے بعض احباب نے زبانی یاد بھی کیا، اللہ ان کے ذوق علم کو اور زیادہ کرے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے کہ تم مجھ سے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اس ضمن میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں پر مسلمان تو مخاطب ہیں ہی، غیر مسلم بھی اور وہ لوگ بھی جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر مخاطب ہیں، اس لیے کہ دعا کو بعض اہل علم نے توبہ کے معنوں میں بھی مراد لیا ہے کہ بار بار اللہ تعالی کو پکارنا، بار بار اس کے سامنے تذلل کا، عاجزی کا اظہار کرنا، اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا اور اپنی محتاجگی کو اس کے سامنے کھول کر بیان کر دینا ہی بندگی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ تعالی کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو کہ ہم نے کل پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ عبادت اور دعا دراصل ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مدد کے لیے، فریاد کے لیے، مصیبت میں داد رسی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارنا، یہی عبادت ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے تو یہ شرک ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں اور اپنے تصرفات میں یکتا ہے، وہ ایک اکیلا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ کیسا ہے ویسا ہی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر آتے ہیں اس کے اسماء و صفات، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے اس کے نام ہیں، وہ سارے اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں، اچھے نام، اور ہر طرح کے نقائص سے مبرہ اگر کوئی ہے تو وہ فقط رب ذوالجلال ہے۔ پھر آتی ہیں اللہ تعالی کے تصرفات، کہ وہ معاملات جن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور کائنات کا کوئی بھی پتہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم کا پابند نہ ہو، ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا اس کے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس مقدر کو حاصل کرنا آگے ہمارے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ مثلا کھانا ہمارے مقدر میں ہے تو ہمارے سامنے پڑا ہے،
اب ہم نے محنت کر کے طاقت کر کے اپنا ہاتھ اس تک لے کر جانا ہے تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جائے گا. ادروائز آپ اس کو اپنے سامنے رکھ کے دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ یہ میرے منہ میں آ جائے اور پھر میرے دانت بھی خود ہی اس کو چبا لیں, میری زبان اس کو چکھ لے, میرا گلا اس کو نگل لے, معدہ اس کو کرش کر دے, پھر آگے جتنی ضرورت ہے وہ جسم میں رہ جائے, بقایا خارج ہو جائے. یہ خود بخود نہیں ہونے لگا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہاتھ بڑھائیں, دانت میں چبانے کی قوت ڈالنا, زبان میں چکھنے کی طاقت ڈالنا, یہ اللہ کا کام. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم محنت کریں جو ہمارے مقدر میں ہے. اور اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرے گا اور اسی حالت میں بلکتا ہوا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا کہ اس نے اپنے آپ پر اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے, جب ہم تقدیر کے حوالے سے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو دعا کے بارے میں ایک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو تقدیر کو بھی تبدیل کر دیتی ہے. کس طرح سے تقدیر کو تبدیل کرتی ہے؟ میرا بھائی ایک آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. اگر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹ جائے گی, ایسے ہی ہے. اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوک نہیں مٹے گی. اسی طرح سے تقدیر کا بھی معاملہ ہے. اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کے لیے یہ چیز مل جائے گی آپ کو, اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا تو خوب علم ہے کہ بندے نے کیا کرنا ہے, لیکن بندے کو اللہ نے سمجھ بھی اسی بات کی ہی عطا کی ہے کہ اگر تم سیدھے رستے کے اوپر چلو گے, ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہیں یہ لینا پڑے گا. اگر برا کرو گے تو برا نتیجہ, اچھا کرو گے تو اچھا نتیجہ. اسی طرح سے پھر آگے یہ معاملہ کھلتا چلا جاتا ہے, ایک انسان سے لے کر یہ انسانیت تک, انفرادیت سے اجتماعیت تک یہ چلتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ دعا اور تقدیر متضاد چیزیں نہیں ہیں. ممکن ہے کہ ہماری تقدیر میں, اور لکھا ہی ایسا ہوتا ہے, تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے اگر بندہ یہ کام کرے گا, اگر یہ بندہ مسجد میں آئے گا تو اس نے نماز ادا کرنی ہے. یہ بندہ اگر نیت نہیں کرے گا, اس نیت سے اپنے پاؤں نہیں اٹھائے گا کہ اس نے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی ہے, وہ آتا ہے اور واش روم میں ہو کر باہر چلا جاتا ہے. گویا کہ انسان کو اختیار ہے. اب اس اختیار کو آگے خود استعمال کرنا, یہ دنیا ہمیشہ یاد رکھیں, ہمیں ٹھوکر تبھی لگتی ہے جب ہم اس دنیا کا دارالجزا سمجھ لیتے ہیں. یہ دارالجزا نہیں ہے, یہ دارالعمل ہے. یہاں پر آپ نے عمل کرنا ہے, آپ کو آپ کے اچھے عمل کا اچھا بدلہ ہی ملے گا, خواہ کچھ دیر کے بعد ملے, اور برے عمل کا برا بدلہ ملے گا, خواہ فوراً مل جائے خواہ کچھ دیر کے بعد ملے. اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جتنی بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے, لیکن اللہ پھر بھی بہت سارے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, بہت ساری چیزوں کو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. بہت تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہمارا مواخذہ ہو جاتا ہے, جن کی وجہ سے ہم مصیبت میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے ہی, لیکن مصیبت بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. کیسے کہ یہ بندے کو یاد دہانی کروانے کے لیے آتی ہے کہ بندے تو غلط کر رہا ہے, تو اپنے مالک سے دور ہو رہا ہے, تو اپنے مالک کی طرف پلٹ. اور اگر وہ پلٹ آتا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر کوئی مصیبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو سمجھ لو کہ وہ آزمائش ہے, امتحان ہے, جس میں اللہ تمہیں سرخرو کر کے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے. اور اگر وہی مصیبت تمہیں رب سے دور کر دے تو وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے رب سے دعا کا تعلق ہمہ وقت قائم کیے رکھے, اپنے رب کو پکارے, اپنے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارے,
انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انہوں نے ہمیشہ اللہ کو پکارا، ہمہ وقت اللہ کو پکارا۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے اللہ کو پکارا ہی تو تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اگر تو نے نہ بخشا، ہم نے ظلم کیا، ہم مانتے ہیں، انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اگر تو نے بخشا نہ، تو نے اپنی رحمت کی برکھا نہ برسائی تو اے اللہ پھر ہم خسارے میں چلے جائیں گے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے خسارے میں جائیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور معافی تبھی ملتی ہے جب انسان اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے یہ اقرار کرے کہ اللہ تو متکبر ہے، میں عاجز ہوں۔ تکبر اللہ کی شان کے لائق ہے، بندے کا تکبر کرنا نہیں بنتا۔ اور یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جب دعا کریں تو یقین ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو ہماری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ان قریب۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر کوئی فعل آتا ہے، جیسے اردو میں اسم فعل حرف ہوتا ہے، ایسے ہی عربی میں بھی اسم فعل حرف ہوتا ہے، تو جب سین آ جائے فعل کے ساتھ، فعل کے شروع میں جب سین آ جائے، جیسے سیدخلون، یدخلون وہ داخل کیے جائیں گے، جب سین آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب وہ داخل کیے جائیں گے، بہت تھوڑی مدت ہے کہ وہ داخل کیے جائیں گے۔ اب تک میں آپ کو گرامر کی دو باتیں سمجھا چکا ہوں، ایک یہ کہ اگر کسی لفظ کے اوپر لام زبر لا آ جائے، صرف لام زبر لا، تو وہ یقیناً کے معنوں میں ہوتا ہے، بے شک کے معنوں میں، بلا شبہ، یقیناً، تحقیق، البتہ جو بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ بات، یہ تھوڑی سی جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ اگر عربی زبان میں فعل سے پہلے سین آ جائے تو اس کا معنی ان قریب کرتے ہیں کہ بہت تھوڑا وقت ہے کہ یہ لوگ پھر جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے۔ قیامت والے دن متکبر لوگوں کا حشر بڑا ذلت والا ہوگا۔ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ یحشر المتکبرون امثال الذر فی صور الرجال، جو متکبر لوگ ہوں گے قیامت والے دن وہ چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کر کے ہوں گے، انسان ہی لیکن چھوٹے چھوٹے کر کے ان کے اوپر ذلت کی پھٹکار ڈال کر ان کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کو جہنم کی ایک ایسی وادی کی طرف چلایا جائے گا جسے بولس کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی آپ کو ایک بار سنائی تھی، بولس کہا جاتا ہے، بے و بو اور لام سین لس، بولس، اس میں ان کو داخل کیا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے نار الانیار، وہ آگوں کی آگ ہے، بہت بڑی آگ، اور وہاں پر یسقون فیہ عصارۃ اہل النار، جہنم کے اندر اس مقام میں بولس میں جب وہ داخل کیے جائیں گے تو ان کو اللہ جہنمیوں کے فضلے کھلائے گا۔ فضلوں میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ تھوک، خون، پیپ، بعض اہل علم نے ترجمہ کیا ان کے پیشاب اور ان کے پاخانے، اللہ ان کو یہ کھلائے گا جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ بندے کا تکبر کرنا نہیں بنتا، اور یاد رکھیے میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ بھی تکبر کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے دعائیں نہیں کرتا، وہ بھی تکبر کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کبھی نہ چھوڑیے، ہم وقت مانگتے رہیے۔ اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ سکتے، آپ دیکھتے ہیں میرے پاس سبھی کچھ موجود ہے، تو آپ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو شفا دے دے، فلاں کو اپنے دین کی طرف لے آ، فلاں پر اپنی رحمت نازل کر، فلاں کا قرضہ ادا کر دے، لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کبھی بھی اپنے دن کے اندر کسی دن کو خالی نہ جانے دیں کہ جس میں آپ نے الگ بیٹھ کر 2 منٹ 3 منٹ اپنے رب سے بات نہ کی ہو۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس تعلق کو کبھی ختم نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے لیکن تب جب بندہ مانگتا ہے، کیونکہ اللہ متکبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے جانا ہے۔
جب ہم چل کر جائیں گے پھر وہ دوڑ کر آئے گا. شرط یہ ہے کہ ہم چلنے والے بنیں. اللہ ہم پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.